محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے وقت میں اللہ کا پیغام پہنچایا، حق بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک، پوری انسانیت تک حق کے پہنچانے کا، حق کے واضح کرنے کا انتظام فرمایا ہے۔ اب انسان کی اپنی بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے، وہ حق کو نہ سمجھے، اس کو قبول نہ کرے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت، سیدھا راستہ، حق واضح کرنے کا انتظام فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ، بلکہ اکثریت لوگوں کی ہمیشہ سے حق سے باغی رہی ہے، حق سے دور رہی ہے، حق کی مخالف رہی ہے، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انبیاء کرام بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں، ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، تو وہاں پر ساتھ ساتھ انسان کو راہ راست سے ہٹانے والی چیزیں بھی موجود ہیں۔ شیطان کو بھی بنایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، انسانوں کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو ان ساری رکاوٹوں کو دور کر کے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے، جو آدمی حق تسلیم کرے گا تو یہ اس کی بڑی ہمت ہوگی، بہادری ہوگی، خوش قسمتی ہوگی۔ اور جو ان رکاوٹوں میں، شیطانی چکروں میں، حق سے محروم کرنے والی چیزوں میں الجھ جائے گا، وہ حق سے محروم ہو جائے گا۔ قیامت والے دن کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے فلاں نے حق قبول کرنے سے روک دیا، شیطان نے روک دیا، یا فلاں چیز سبب بن گئی۔ ایسا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ شیطان اور ساری حق سے روکنے والی چیزیں سب کے لیے ہیں۔ تو جنہوں نے حق کو قبول کیا ہے، انہوں نے کیسے قبول کر لیا؟ تو جو نہیں قبول کرتے، ان کا بہانہ نہیں چلے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ جِئْنَاكُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، کہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، حق کو تم تک پہنچانے کا بندوبست کیا، حق تم پر واضح ہو گیا، لیکن تم نے قبول نہیں کیا، کیونکہ تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے، حق کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارا اپنا قصور ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں، جن سے گزر کر آدمی کو حق تک پہنچنا پڑتا ہے، ان سے بچ بچا کر حق تک پہنچا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑھ کر تو شیطان ہے۔ وہ ہمیشہ سے، پہلے دن سے
انسان کا، بنی آدم کا دشمن ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ میں ان کو ورگلا کر، وسوسے ڈال کر، امیدیں دلا کر، دنیا کی رنگینیوں میں ان کو مشغول کر کے حق سے دور رکھوں، جنت سے دور رکھوں، میرے ساتھ یہ بھی جہنم میں جائیں۔ یہ شیطان کی پہلے دن سے کوشش ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تم نے اس سے بچ کر رہنا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کئی چیزیں ہیں جو حق کو قبول کرنے سے حائل بنتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، مانع بنتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان حق سے محروم رہ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک جہالت ہے، لا علمی ہے، کہ آدمی سیکھنے کی کوشش ہی نہ کرے حق کیا ہے، یہ نبیوں کا پیغام کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کیا انتظام کیا، بندوبست کیا اس کو، یہ نہ سوچے، نہ اس کی فکر ہو، نہ اس کے لیے وقت ہو، بس اپنے دنیا کے کمانے میں، بنانے میں، سنوارنے میں، اور دنیا کا مستقبل بہتر بنانے میں وہ دن رات لگا ہوا ہے۔ دین کا کوئی پتہ نہیں، اسلام کا کوئی پتہ نہیں، ہدایت اور گمراہی کا کوئی پتہ نہیں، روشنی اور اندھیرے کا کوئی پتہ نہیں، کوئی فرق نہیں، وہ بس ایک دنیا کی زندگی میں مصروف ہے اور اس راستے پر لگا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے، جہالت، لا علمی، کہ آدمی سیکھنے کی کوشش ہی نہ کرے، اس طرف آنے کی کوشش ہی نہ کرے، اس کا اس طرف دھیان ہی نہ ہو کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، قیامت بھی ایک آنے والی ہے، حساب کتاب کا دن بھی آنے والا ہے، اس دنیا کا ایک ایک گزارا ہوا دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ تو اس طرح کا آدمی وہ کس طرح ہدایت پر آ سکتا ہے، حق کو قبول کر سکتا ہے، اور یہ بھی اس کا اپنا قصور ہے۔ جس طرح وہ دنیا کے کاموں میں وقت نکالتا ہے، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر سے اوپر ترقیاں کرتا چلا جاتا ہے، تو اس طرح اس کو آخرت کے بارے میں بھی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اگر نہیں کی، نہیں توجہ کی، تو اس کا اپنا قصور ہے۔ اسی طرح حق سے روکنے والی، محروم کرنے والی چیز وہ ہے اپنے آباء و اجداد کی تقلید، آباء و اجداد کا، بڑوں کا، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا مذہب اور اس کی پابندی، معاشرے کے رسم و رواج، یہ چیزیں بھی انسان کو حق سے محروم کر، اس کو سمجھ آ بھی جائے تو پھر بھی وہ یہ کہہ کر حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے دین کو، آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑیں، نہیں چھوڑ سکتے۔ تقریباً ہر نبی کو ان کی قوم نے یہی جواب دیا کہ آپ ایک نئی چیز لے کر آ گئے، کیونکہ نبی عام طور پر آتے ہی اس وقت ہے جب لوگ بہت زیادہ گمراہی میں جا چکے ہیں اور کوئی ان کو سمجھانے والا نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں۔ تو جب نبی آ کر ان کو بتاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تو پھر وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ آج تک تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں، نہ سنا ہے، تم نئی بات لے کر آ گئے۔
ہمارے بڑے جاہل تھے، بیوقوف تھے، غلط تھے، ان کے نقش قدم پر ہم چل رہے تھے، اس کو چھوڑ کر اب تمہاری بات مان لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس دین کی طرف، اس ہدایت کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور رسول کی طرف آؤ، تو ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی دین پسند ہے، وہی دین کافی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اپنے بڑوں کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، میں کہ اگر ان کے بڑے وہ علم نہ رکھتے ہوں، ہدایت پر نہ ہوں، تو پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ دنیا کے اندر بھی آدمی کو جب تجربے سے، مشاہدے سے پتہ چلتا ہے یہ کام غلط ہے، نقصان دہ ہے، تو پھر وہ پہلے لوگوں کی پیروی نہیں کرتا، ان کے پیچھے نہیں چلتا، اپنی تحقیق پر عمل کرتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیج دیا ہے، اپنی کتاب نازل کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ تم رستے سے ہٹ چکے ہو، بہت دور آ چکے ہو، دوبارہ اسی رستے پر آؤ، تو پھر آدمی کہے کہ نہیں ہم تو ادھر ہی جائیں گے، تو یہ سراسر اس کی بیوقوفی ہے، کم عقلی ہے اور ناکامی کی دلیل ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ، سبب ہے حق کو رد کرنے کا، حق کو قبول نہ کرنے کا، کہ آباء و اجداد کا دین، معاشرہ، ماحول۔ اسی طرح ایک اور وجہ حق کے راستے میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے آدمی کا جو دنیاوی زندگی ہے، جو اس کا ایک نظام چل رہا ہے اور اس کے جو مفادات ہیں ان کو ٹھیس پہنچنے کا، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ جب سوچتا ہے کہ اگر میں نے حق کو قبول کر لیا تو پھر میرا یہ سارا نظام، سسٹم، یہ سرداری، یہ چودراہٹ، یہ بادشاہت، یہ مال و دولت، یہ سب ختم ہو جائے گی، مجھے چھوڑنی پڑے گی، اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو محروم نہیں کرتے، اس سے پہلے سے زیادہ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، تاکہ پتہ چلے کون واقعتاً خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے وہ دین کو قبول کر رہا ہے، تو اس کے بعد پھر خوشحالی کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب مختلف بادشاہوں کو خط لکھے تو روم کا بادشاہ ہرقل، اس کو بھی خط لکھا، تو اس کو یہی کہا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری وجہ سے تمہاری قوم یہ بھی مسلمان ہو جائے گی، یہ بھی کامیاب ہو جائے گی، اور یہ بادشاہت تمہارے پاس رہے گی، یہ چھینی نہیں جائے گی، کچھ نہیں ہوگا اس کو۔ لیکن اس کو سمجھ نہ آئی، اس نے اپنی کابینہ کو بلایا، وزراء کو بلایا، ایک حال میں اکٹھا کیا، اس کا تھوڑا سا ذہن بنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات اس نے جمع کی، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ واقعتاً یہ نبی ہے، سچا نبی ہے، اس کا پیغام برحق ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور ان کو کہا
کہ میرا خیال ہے کہ یہ نبی جو ہے سچا ہے، ہم اس کی بات مان لیں، اس کا کلمہ پڑھ لیں، تو سب نے بغاوت کر دی، سب اٹھ کر بھاگنے لگے کہ یہ کیا۔ تو اس نے پہلے ہی بندوبست کیا ہوا تھا، دروازوں پر بندے کھڑے کیے ہوئے تھے، دروازے بند کیے ہوئے تھے، کسی کو باہر نہیں جانے دینا۔ تو اس نے واپس بلا لیا سب کو کہ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا، یعنی اس نے اپنا پینترا بدل لیا، بات کو بدل لیا، دوسرا رخ دے دیا کہ میں تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو، تم امتحان میں کامیاب نکلے ہو، کامیاب ہوئے ہو، بہت پکے ہو تم اپنے دین پر، میں بھی یہی چیک کرنا چاہتا تھا، تو اب ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ تو نہ وہ ایمان لایا، نہ اس کے درباریوں میں سے، وزیروں میں سے، سرداروں میں سے، اور نہ ہی عوام، کوئی نہیں ایمان لائے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات دیں تو لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت جو چیز رکاوٹ بنی، جس کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہا، وہ بنیادی یہی وجہ تھی کہ کرسی جاتی تھی، جان کو خطرہ تھا، مفادات ان پر آ جاتی تھی، تو اس نے انکار کر دیا کلمہ پڑھنے سے۔ یہ بھی بہت بڑی ایک وجہ ہوتی ہے حق سے محرومی کی۔ اور اسی طرح حسد، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے حق سے محرومی کا۔ تو یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے حق کو قبول کرنا ہے تو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ان سے گزرنا پڑے گا، ان کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، پھر جا کر حق نصیب ہوگا۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یہ قربانیوں کے بعد وہ ہدایت ملتی ہے، حق ملتا ہے۔ اور ایک وجہ حسد بھی ہے۔ اور مدینے کے یہودیوں کو دیکھ لیں، ان کا اصل علاقہ وہ شام کا علاقہ تھا، وہاں سے یہ ہجرت کر کر کے صدیوں پہلے مدینہ منورہ میں صرف اس لیے آئے تھے کہ جس آخری نبی کے بارے میں ہماری کتاب میں آنے کا بتایا گیا ہے، اس کا علاقہ یہی محسوس ہوتا ہے، کھجوروں والا علاقہ، اس میں وہ آخری نبی آئے گا، تو ہم پہلے جا کر وہاں آباد ہو جاتے ہیں تاکہ اس کا کلمہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے، اور جلدی ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں، اس کے پیروکار بن جائیں، اس کے ذریعے سے پھر پوری دنیا پر حکومت کریں۔ یہ چیز، اس کی بنیاد پر وہ مدینہ میں آ کر مختلف شہروں سے، ملکوں سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی، انکار کر دیا آپ پر ایمان لانے سے۔ اس کی وجہ اور بے شمار وجوہات ہیں، ان میں سے ایک حسد تھا کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے بڑے جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، تو ہم ان کو کیسے اپنا نبی مان لیں، بڑا مان لیں۔ ہاں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے تو پھر ہم نے ایمان لانا تھا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لا سکتے۔ حسد جو ہے، حسد اپنی قوم کا، اپنے بڑے ہونے کا، اور نبی علیہ السلام کا دوسرے خاندان سے ہونے کا، یہ حسد ان کو لے ڈوبا۔ حالانکہ حق جب قبول کرنا ہو تو یہ پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ عبداللہ بن ابی یہ بھی اسی وجہ سے مارا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے سارے قبائل، اوس اور خزرج، سب اس کو سردار بنانے کے لیے وہ تیار تھے، آمادہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسلام پھیلنا شروع ہوا، تو لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے، انصاری اوس میں سے بھی، خزرج میں سے بھی، تو اس کی سرداری کا معاملہ جن لٹک گیا۔
تو اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، سردار بنانے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ چیز اس کے لیے حسد کا باعث بنی کہ یہ میری سرداری کے اندر آ کر رکاوٹ بنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے صاف انکار تو نہیں کیا، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اسی لیے اس کو رئیس المنافقین کہتے، منافقین کا سردار، سب سے بڑا منافق۔ تو کلمہ پڑھ لیا کہ تاکہ بظاہر مسلمانوں کے اندر مجھے شمار کیا جائے، لیکن اندر سے وہ حسد جو اس کو کھایا جا رہا تھا، اور ہمیشہ کوشش کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی، پریشان کرنے کی، مسلمان کو نقصان پہنچانے کی، اور ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ دیا ہے، کافروں کا ساتھ دیا ہے، ساری زندگی اسی طرح یہ حسد کی آگ میں جلتا رہا۔ تو یہ حسد بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے آدمی کے حق کو وہ قبول کرنے سے انکار کرنے کا اور اس سے محروم رہنے کا۔ اسی طرح تکبر، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے آدمی حق واضح ہونے کے باوجود، صاف نظر آنے کے باوجود انکار کر دیتا ہے ماننے سے کہ میں بڑا ہوں، یہ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے، میں ان سے اعلیٰ ہوں، میں ان سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس زیادہ بڑا عہدہ ہے، میرا خاندان اونچا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو حق سے محروم کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے شیطان کو دیکھ لیں، ابلیس کو دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، قرآن مجید میں ذکر، انکار کیا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اس سے کہ جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو آگ مٹی سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ تو یہ چیز اس کی بدبختی کی وہ ذریعہ اور سبب بن گئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے سب سے حقیر ہو گیا، سب سے چھوٹا ہو گیا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اگر ہم حق کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح خوف اور لالچ، یہ چیزیں بھی رکاوٹ بنتی ہیں۔ آدمی کو خطرہ ہو، اپنے جان کا خطرہ ہو تو آدمی ڈر جاتا ہے، حق کو قبول کرنے سے رک جاتا ہے، یا اس کو کوئی لالچ دیا جائے تو پھر بھی وہ حق کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے لالچ میں آ کر۔ لیکن جن کے نصیب اچھے ہوں، نیت خالص ہو، آخرت کی فکر ہو، وہ ان ساری رکاوٹوں کو توڑ کر حق کو قبول کر لیتے ہیں، نہ وہ برادری کی مخالفت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے مفادات کے ضائع ہونے کی پرواہ کرتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرعون کی موجودگی میں، ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں، جادوگروں کے ساتھ۔ تو جادوگر مقابلے میں آئے، بڑا انعام کا ان سے وعدہ کیا گیا، لیکن ان کو سمجھ آ گئی اس مناظرے کے دوران کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، حق کن کے پاس ہے، یہ فرعون یہ الہ نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے، ہم سب غلط ہیں، ہمیں حق کو قبول کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک منٹ کی دیر نہیں لگائی، بڑے میدان میں مناظرے کے اندر ہی وہ اسلام لے آئے، سجدے میں گر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا، نہ فرعون سے ڈرے، نہ انعامات کی لالچ کی، نہ جان کی پرواہ کی۔ تو فرعون نے دھمکی بھی لگائی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں سولی لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو اب ایمان جو ہے وہ دل کے اندر آ چکا تھا، تو انہوں نے کہا جو ہوتا ہے تم سے کرو، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ حق کو قبول کرنے والوں کو ان چیزوں کو پھر آہستہ آہستہ ہٹانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر
حق تک پہنچا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو ساری رکاوٹیں یہ آہستہ آہستہ ہٹتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے ہیں، آدمی کو حوصلہ دیتے ہیں، آدمی کا ساتھ دیتے ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، پھر وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں، آخرت تو ہے ہی اللہ کے ایسے نیک اور فرما بردار بندوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔